بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین سے چند گزارشات۔ میری مسلمان بہن، تجھے نہیں معلوم کہ آنکھوں کی بے باکی اور ان کی آزادی شہوت میں انتشار پیدا کر دیتی ہے۔ تیری نگاہوں میں ایک ایسا زہر پوشیدہ ہے جو موقع پاتے ہی کسی کو گھائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تیرے ہی دل و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے اور تیرے دماغ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح تو اپنا گوہر عصمت کھو بیٹھتی ہے اور خاندان کی عزت و شرافت کو بٹا لگا دیتی ہے۔ شہوت کے معاملے میں خواتین مردوں سے کم نہیں، بلکہ ان کی نگاہ کے فتنے زیادہ مہلک ہیں، کیونکہ عورت مرد کی نسبت زیادہ جلد جذبات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جلد متاثر ہونا اس کی فطری کمزوری ہے۔ اپنی آنکھوں کی خوب حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ زلیخا کی طرح تجھے بھی کوئی خوبرو یوسف بھا جائے اور تو اپنی عفت کے دامن کو زندگی بھر کا روگ لگا بیٹھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نگاہ شہوت کی قاصد ہوتی ہے اور نظر کی حفاظت در حقیقت شرمگاہ اور جائے شہوت کی حفاظت کے مترادف ہے۔ جس نے اپنی نگاہ کو آزادی دے دی وہ در حقیقت حدود آوارگی کو ہلاکت میں جا نکلا۔ نظر ہی ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کی بنیاد ہے جن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ نظر کھٹک پیدا کرتی ہے، کھٹک غور و فکر کو جنم دیتی ہے، اور کسی کے متعلق رومانوی سوچ بچار شہوت انگیز ہے۔ شہوت سے ارادے کو وجود ملتا ہے، ارادہ قوی ہو کر عزیمت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور عزیمت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور عزیمت مزید پختہ ہو کر فعل و عمل کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر کو جھکا کر اس پر صبر کر لینا بہت آسان اور راحت بخش عمل ہے۔ اس کے برعکس نظر کی آوارگی اور بے باکی انسان کو ہوس رانی اور جذباتی دیوانگی تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو جو رسوائیاں اور عذاب جھیلنے پڑتے ہیں اور اس کی داستانیں نہایت المناک ہیں۔ میری بہنوں، تمہاری بے خبری پر افسوس۔ تو کیا جانے زیب و زینت والا حجاب کیا چیز ہے؟ ہمارے موجودہ دور میں اکثر خواتین اس شرعی پردے کو نہیں جانتی جس کا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ موجودہ دور میں حجاب زیب و زینت کے ایک جزو کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ خواتین اپنے حجاب میں ایک دیدہ زیب رنگین پرس بھی رکھتی ہیں، یعنی وہ چاہتی ہیں کہ راستے پہ چلتے چلتے راہگیروں کے نظر بھی اپنی طرف کھینچ لیں۔ یہ خواتین اپنے بالوں کی لٹوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور ان کے حجاب سے باہر نظر آتی ہیں۔ گویا یہ خواتین اپنے اڑتے ہوئے بالوں کے ذریعے اپنے حسن و جمال کے بارے میں اجنبی نگاہوں کو باخبر کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے حجاب میں حسن کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ بعض خواتین اس انداز و ادا سے سکارف اوڑھتی ہیں جس سے ان کا فتنہ انگیزی میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور انہیں یہ ظام ہوتا ہے کہ حقیقی حجاب یہی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، کتاب اللہ کی تصدیق اور نازل شدہ احکام پر ایمان میں شدت برتنے کے معاملے میں انصاری خواتین سے زیادہ افضل خواتین میں نے نہیں دیکھی۔ جب سورہ نور کی آیت خواتین پر نازل ہوئی تو وہ اپنے اوڑھنیوں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر رکھیں۔ نازل ہوئی تو ان کے مرد ان کی طرف پلٹ گئے اور انہوں نے خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات انہیں پڑھ کر سنائیں، تو جیسے ہی کوئی مرد اپنی بیوی، اپنی بیٹی، بہن یا کسی بھی رشتہ دار خاتون کو یہ آیات پڑھ کر سناتا، وہ عورت اسی وقت کھڑی ہو جاتی اور قرآن کریم میں نازل کردہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرتی اور اس پر ایمان لاتے ہوئے
فوراً اوڑھنی لپیٹ لیتی۔ اے بے پردہ خاتون، اپنی ہستی کا مقصد پہچان، غور کر کے سلف صالحات کے مقابلے میں تم کہاں کھڑی ہو۔ خواتین کے عیوب میں سے بے پردگی موجودہ دور میں وبائے عام کی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ اگر بے پردہ عورت کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کے بندوں کے لیے کس قدر فتنوں اور گناہوں کا سبب بنتی ہے، تو اسے اس بات کا بخوبی ادراک ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا حساب کتاب بے مشکل ہوگا۔ بلا شبہ اس نے واضح طرز پر گھاٹا اٹھایا ہے۔ یہاں میں ایک اہم بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے پردہ خاتون سے مراد صرف وہی خاتون نہیں جو بازاروں میں کھلے منہ پھرتی ہے، بلکہ بے حجابی گھر میں بھی ہو سکتی ہے۔ گھر کے اندر بے پردگی باہر کے مقابلے میں کم خطرناک نہیں۔ اس بے پردگی سے مراد قریبی نامحرم رشتہ داروں سے بے حجابی ہے۔ اس میں عورت کے اپنے کزن وغیرہ بھی آتے ہیں، اور خاوند کے بھائی اور کزن بھی عموماً انہیں گھر کا افراد تصور کر کے ان سے پردہ تو نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیات سے واضح ہے کہ میری مسلمان بہن، اگر تو اپنے نامحرم قریبی رشتہ داروں سے سوا دے کر افراد سے پردہ کرتی ہے تو خیال کر کہ تیرا یہ ناقص پردہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ کیا یہ پردہ اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے پردہ کرتی تو کامل پردہ کرتی۔ در حقیقت یہ شرعی پردہ نہیں، یہ تو وہ پردہ ہے جس کا سبب اللہ کی خوشنودی کا حصول نہیں، بلکہ یہ اپنی خاندانی شرافت، ذاتی انانیت، رسوم و رواج یا ذاتی پسند و ناپسند کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے۔ یہ طرز عمل اس بات کا غماز ہے کہ تو اپنی مرضی سے قرآن کا انکار تسلیم کرتی ہے۔ جہاں مرضی ہو وہاں قرآنی آیات کو قابل عمل قرار دے کر پردہ کر لیتی ہے، اور جہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ کیا عام مردوں سے پردہ کرنے کے حکم کے ساتھ ہی قریبی رشتہ داروں سے بھی پردے کا حکم نہیں؟ لہذا تو نے کس دلیل کی بنا پر قریبی رشتہ داروں سے پردہ ترک کیا ہے؟ میری بہن، اگر حقیقتاً ایسا ہی ہے تو ذرا سوچ لے کہ یہ تو کفارہ اور یہودیوں کا طرز عمل ہے کہ وہ کتاب اللہ کی بعض آیات کو تسلیم کرتے اور بعض کو انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ آیات قرآنیہ کے معاملے میں اپنی مانیاں ترک کر دے اور تمام غیر محرم مردوں سے، چاہے وہ قریبی رشتہ دار مرد ہی کیوں نہ ہوں، پردہ کیا کر۔ اسی میں تیری عفت و عصمت اور اطاعت الہی کا راز مضمر ہے۔ بے پردگی کے سلسلے میں خواتین کے عیوب میں سے ایک عیب یہ بھی ہے کہ بعض خواتین خود تو پردہ کر لیتی ہیں لیکن مردوں کو دیکھتی رہتی ہیں۔